آپ نے فرمایا کہ ستارہ تو ڈوب گیا، خدا تو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہوتا ہے، اور جس کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ وہ خود ڈوبنے والا ہے، تو خود ڈوبنے والا کائنات کے نظام کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب اللہ رب العزت نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں آزمایا اور وہ ان باتوں میں پورا اترے۔ اب یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ آزمائش میں پورا اترے۔ جب آپ آزمائشوں میں پورا اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی ہیں، نبیوں کی صف میں آپ کا نمایاں مقام ہے۔ 40,000 کے قریب انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل سے مبعوث فرمائے ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ واحد نبی تھے اور رسول تھے جن کی نبوت کا دائرہ کار عراق، فلسطین اور مکہ مکرمہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اعزاز و اکرام عطا فرمائے ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑے نمایاں انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونے کے طور پہ پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا خلیل ہونے کے ناطے ان کے اوپر سخت آزمائشیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، امتحانات بھی ہوئے، اور بہت سے معاملات میں اللہ کی طرف سے انہیں آزمایا بھی گیا، اور پھر اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے وہ سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے، ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ قرآن شریف سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب اللہ رب العزت نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں آزمایا اور وہ ان باتوں میں پورا اترے۔ اب یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ آزمائش میں پورا اترے۔ جب آپ آزمائشوں میں پورا اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اسی آیت طیبہ کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے امام الناس، لوگوں کے امام، یعنی آپ کی امامت اور آپ کی نبوت یہ بہت بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور آج بھی مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا اور کئی مذاہب کے ماننے والے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ جنہیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، جنہیں حضور نے توحید کی دعوت دی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور خانہ کعبہ کا حج بھی وہ کرتے تھے، اگرچہ اس کے اندر شرک اور بدعات بے شمار آ چکی تھی، لیکن اپنے خیال میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں۔ تو قرآن شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں کئی مقامات پہ یہ بات آتی ہے کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جب بندہ قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تو حضرت ابراہیم کی بات آئے تو ان کے ساتھ شرک کا لفظ آتا ہے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی وہ توحید پرست تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے، توحید کے اوپر کاربند رہنے والے تھے۔ اب یہ بار بار جو ان سے شرک کے برات کا اظہار کیا گیا، اس کی وجہ اس وقت یہ تھی کہ مشرکین مکہ کرتے تو شرک تھے، لیکن اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ تو قرآن شریف کے ذریعے آقا علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ اگر تم ابراہیم کو ماننے والے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی توحید کو ماننا پڑے گا، اگر تم ابراہیم کو ماننے والے ہو تو تمہیں میری نبوت کو، رسالت کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ تو اللہ کے عظیم نبی تھے، اللہ کے عظیم رسول تھے، اور میں بھی انہی کی نسل میں سے ہوں، میں بھی انہی کی ملت پہ ہوں، میں بھی انہی کے طریقے کو آگے بڑھانے والا ہوں، اور تمہارا جو طریقہ ہے وہ شرک کا طریقہ ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ شرک کا طریقہ نہیں تھا، وہ توحید کا طریقہ تھا۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کرام علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا ہے ان میں ایک نام جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت قرآن شریف میں ہمارے لیے بطور نمونہ پیش کی گئی ہے، اس میں آپ کا توحید پہ کاربند رہنا،
کا جھنڈا اٹھا کے اپنے علاقے میں کھڑے ہونا اور پھر لوگوں کی طرف سے مشرکین کی طرف سے ملنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا اور پھر اسی توحید کے پرچار کے لیے جو سزا ملنے والی ہے آگے سے جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان کی وجہ سے نار نمرود میں جانے کے لیے تیار ہو جانا اور پھر اپنے علاقے سے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور پھر اپنی اولاد کو خانہ کعبہ میں آباد کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں توحید کے اعتبار سے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ 2-3 مقامات اس مختصر وقت میں قرآن شریف کے آپ کی دعوت توحید اور آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کا اپنے ایک نبی کا تذکرہ اور ان کا تعارف کس خوبصورت انداز میں کروا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، فرمایا ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب ہمارا اہل سنت و جماعت کا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء سارے کے سارے پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی بعد میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پھر اسے اللہ کی طرف سے نبوت ملتی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پیدائشی نبی ہوتے ہیں، ازل سے اللہ تعالیٰ نے جنہیں نبوت کے لیے چننا تھا چن لیا، وہ دنیا میں آئے اور پھر دنیا میں آنے کے بعد جب اللہ رب العزت کا ارادہ بنا اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت کا اعلان کروایا، اللہ نے ان کی طرف اپنی وحی کی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، ہدایت کے راستے پہ چلایا۔ تو یہ جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سالوں کے بعد نبوت ملی، 40 سال سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں، میں نبی بنوں گا یا نبی نہیں بنوں گا، آپ نبوت کے امیدوار ہی نہیں تھے، یہ عقیدہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بعد کے کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھا ہے، بعد کے کچھ لوگوں نے یہ سوچ پیش کی ہے۔ جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پیدائشی نبی ہوتے ہیں، پھر آگے اللہ رب العزت جب چاہے ان سے نبوت کا اظہار کروائے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو وہاں آپ کی بات چیت چل رہی ہے اپنی قوم کے ان لوگوں سے جو بت پرست تھے، جو ستارہ پرست تھے، جو چاند کو پوجنے والے تھے، جو سورج کو پوجنے والے تھے۔ اب دیکھیے نا، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اللہ کو، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا الہ صرف ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہمارا رب ہے، اور ہم نے عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے۔ اگر ہم کسی کو اللہ کے مقابلے میں الہ مانیں ہم مشرک ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق سمجھیں تو مشرک، اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو مشرک۔ عقیدہ توحید پہ قائم رہنا یہ سب سے پہلی بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اب جو مشرکین ہیں ان کے کیا عقیدے ہیں کہ کوئی بتوں کو خدا سمجھ رہے، خدا کا شریک سمجھ رہا ہے، کوئی چاند کو خدا سمجھ رہا ہے، کوئی سورج کو خدا سمجھ رہا ہے، کوئی کسی اور مخلوق کو خدا سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، انہیں توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے ان کے جو غلط نظریات تھے ان نظریات کا آپ نے رد فرمایا۔ سورہ نام کی آیت نمبر 75، 76، 77، 78 اور 79 میں اللہ رب العزت نے آپ کے اس واقعہ کو یعنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا اسے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت کے جلوے دکھائے، وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ انہیں پہلے یقین نہیں تھا، انبیاء کرام علیہ السلام کو پہلے سے یقین ہے اللہ کی توحید پہ، اللہ کی بادشاہی پہ، اللہ کی رحمت پہ، لیکن اللہ رب العزت انہیں اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے تاکہ ان کے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اس بات کو اپنی ذات تک نہیں رکھنا ہوتا بلکہ انہوں نے اس بات کو اپنی امت تک پہنچانا ہوتا ہے، امت کے ذہنوں میں اس عقیدے کو پختہ کرنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی۔ پھر آگے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس گفتگو کا جو آپ نے مشرکین کے ساتھ کی، فلما جن علیہ اللیل، فرمایا جب ان کے اوپر رات چھا گئی، رآ کوکبا، آپ نے ستارے کو دیکھا۔ اب آپ کے سامنے وہ لوگ تھے جو ستاروں کو خدا سمجھتے تھے، ستاروں کو اپنا رب مانتے تھے۔ آپ نے جب ستارے کو دیکھا، قالا، آپ نے فرمایا ھذا ربی، کیا یہ میرا خدا ہے؟ یعنی سوال کے انداز میں آپ نے فرمایا کہ تم جو ستارے کو خدا سمجھے بیٹھے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ ستارہ خدا ہے، کیا یہ ستارہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟
کیا ستارہ میرا خدا ہے؟ اب پھر آگے کیا ہوا؟ فلما افلا، جب ستارہ ڈوب گیا، قال، آپ نے فرمایا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ ستارہ پرستوں کی اس بات کا جواب دے رہے تھے جو وہ ستاروں کو خدا سمجھے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ستارہ تو ڈوب گیا، خدا تو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہوتا ہے، اور جس کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ وہ خود ڈوبنے والا ہے، تو خود ڈوبنے والا کائنات کے نظام کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو یہ ستارہ کبھی بھی تمہارا خدا ہو سکتا نہیں۔ پھر آپ مخاطب ہوئے ان لوگوں سے جو چاند کو پوجنے والے تھے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب آپ نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا خدا ہے؟ فلما افل، جب چاند بھی ڈوب گیا، قال، آپ نے فرمایا لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، فرمایا اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی وہ لوگ جو چاند کو پوجنے والے ہیں، یہ تو میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نہ ستارے کو پوجنے والا ہوں، نہ چاند کو پوجنے والا ہوں، نہ کسی بت کو پوجنے والا ہوں، اپنے رب کی ہدایت سے میں صرف اپنے اسی ایک خدا کو پوجنے والا ہوں، یہ میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ مخاطب ہوئے ان لوگوں سے جو سورج کو پوجنے والے تھے۔ فلما رأى الشمس بازغا، جب آپ نے سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے پورے جوبن پہ، قال ھذا ربی، آپ نے سورج پرستوں سے پوچھا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، تو جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم، آپ نے فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، سن لو جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو نا، میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ پھر یعنی ان کا چاند کو پوجنا، ان کا ستاروں کو پوجنا، ان کا سورج کو پوجنا، آپ اسے باطل ثابت کر کے کہ چاند، ستارہ، سورج یہ تمہارا خدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ تو خود کسی کے نظام کے پابند ہے، یہ تو خود کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے وہاں دعوت توحید دی اور توحید کا علم بلند کیا۔ آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، فرمایا میں نے اپنے رخ کو کیا، میں نے اپنے چہرے کو کیا اس رب کی طرف جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا نظام چلانے والا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کی توحید پہ چلنے والا ہوں، میں توحید پرست ہوں۔ ایک اور واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ذکر کیا نمرود کے ساتھ۔ نمرود جو بادشاہ تھا اس وقت عراق کا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا، وہ بت جنہیں وہ صبح شام پوجتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، جب آپ نے ان کا کلا کما کیا اور ان کے اندر آپس میں باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ یہ کون ہے جو ہمارے بتوں کو آ کے توڑ گیا اور ہمارے بتوں کا برا حشر کر گیا ہے۔ جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، اب دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کہی ان کے ذہن کے تالوں کو کھولنے کے لیے اور انہیں اللہ کی توحید کا پیغام دینے کے لیے اور ان کے ذہنوں سے بتوں کی محبت کو نکالنے کے لیے۔ جب انہوں نے کہا ابراہیم یہ کام تو نے کیا کہ ہمارے بتوں کو تو نے توڑ دیا ہے، تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا۔ آپ نے جب ان کے بتوں کو توڑا نا تو جس کلہاڑے کے ساتھ بتوں کو توڑا تھا آپ نے وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب لوگ آئے کہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا موجود ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا فعلہ کبیرہم، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا۔ ھذا فاسألوہم، تم اس سے ذرا پوچھو، ان کے بڑے بت سے پوچھو جس نے یہ کام کیا ہوگا۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں نا تو انہی سے پوچھ لو، ان کے بڑے بت سے پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ آگے سے وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ باتیں تو نہیں کر سکتے، انہیں تو کوئی شعور نہیں ہے۔ پھر اس وقت آپ نے ضرب توحید لگائی، آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ نہ بول سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، جو اپنا بھی بچاؤ نہیں کر سکتے وہ تمہارا بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟
جنہیں جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے وہ تمہارا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کتنے بے وقوف ہو تم کہ اس خدا کو چھوڑ کر جس خدا نے تمہیں پیدا کیا، جو خدا ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر تم پتھروں کو پوج رہے ہو، تم پتھروں کے سامنے کھڑے ہو۔ اسی طرح ایک مکالمہ جو نمرود کے ساتھ آپ کا پیش آیا ہے، جب نمرود نے آپ سے پوچھا کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور خدا کو پوجتے ہو، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا نا، اور لوگوں کو اس نے بابل کرایا ہوا تو تمہارا خدا میں ہی ہوں۔ تو وہاں بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ساتھ۔ قرآن شریف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اسے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، فرمایا وَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، آپ نے دیکھا نہیں ہے اس آدمی کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں، ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کس بنیاد پر؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس بنیاد پر کہ ہم نے اسے بادشاہی دی، یعنی ہم نے اسے بادشاہی دی اور بادشاہی کا نشہ اسے ایسا چڑھا کہ اس نے ہماری خدائی کا انکار کر دیا۔ اب دیکھیے حکومت، دولت، عہدہ، منصب، اس کا نشہ بندے کو راہ ہدایت سے ہٹا سکتا ہے۔ محتاط رہنا چاہیے بندے کو کہ کہیں ان چیزوں کی وجہ سے میں راہ ہدایت سے نہ اتر جاؤں، میں ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ نہ چل سکوں۔ اب دیکھیے نا نمرود کا اللہ نے ذکر فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نمرود نے ابراہیم سے رب کے بارے میں جو جھگڑا کیا، پیچھے اس کی بنیاد کیا تھی؟ ان آتاہ اللہ الملک، ہم نے اسے بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ اب بادشاہی کا اسے ایسا نشہ چڑھا کہ وہ ہمیں بھول گیا، اپنے رب کو بھول گیا کہ بھائی یہ مجھے بادشاہی عطا کس نے فرمائی ہے، مجھے تو اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا چاہیے، مجھے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب بجائے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے اللہ کے مقابلے میں معذرت کھڑا ہو گیا، اور حضرت ابراہیم جو اللہ کی توحید کا پیغام لے کے آئے تھے، آپ کے ساتھ اس نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اب اسی جھگڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا، اس کا مناظرہ ہوا۔ اس نے پوچھا ابراہیم تو کسے خدا مانتا ہے؟ اذ قال ابراہیم، یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا ابراہیم نے ربی الذی یحیی و یمیت، آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف پیش کیا۔ قال، نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ اب یہ اس نے حضرت ابراہیم کی بات کے جواب میں یہ بات کی۔ اب تفسیروں میں لکھا ہے اس نے اپنی جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کے لیے پھانسی کا آرڈر ہو چکا تھا، ایک کے لیے رہائی کا آرڈر ہو چکا تھا۔ جس کے لیے رہائی کا آرڈر ہو چکا تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا، جس کے لیے پھانسی کا آرڈر ہو چکا تھا اسے اس نے آزاد کروا دیا۔ کہا ابراہیم تیرا خدا زندہ کرنے والا اور مارنے والا، یہ کام تو میں نے بھی کر لیا، اب بتا تیرے پاس تیرے خدا کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ پھر آپ اس سے بڑی دلیل لے کے آئے۔ آپ نے قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأت بها من المغرب، اگر تو بھی خدا ہے نا، میرا اللہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تیری خدائی کا تب پتہ چلے جب تو سورج کو مغرب سے طلوع کرے، تب پتہ چلے گا تو بھی خدا ہے۔ اب اس کا وہ کیا جواب دے سکتا تھا؟ لاجواب ہو گیا۔ اب جو اس کی شکل و صورت بنی، قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ابراہیم کی یہ دلیل سن کر کافر ہکا بکا ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، بڑی مجلس میں اس کی بے عزتی ہو گئی کہ اب جو ابراہیم دلیل لے کے آئے ہیں میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پہ کاربند رہے، توحید کا انہوں نے پہرا دیا، اور یہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ باقی آپ کی سیرت طیبہ اس کے اوپر باتیں چلتی رہیں گی۔ آج کی ہماری گفتگو کا پیغام ہے کہ عقیدہ توحید کو ہم نے تھام کے رکھنا ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو الہ نہ ماننا۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی کی عبادت نہ کرنا۔ سجدہ کرنا تو صرف اللہ کا، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، الہ ماننا تو صرف اللہ کو، اور اللہ کی جو ذات و صفات ہے ان میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب اللہ کی جتنی بھی صفتیں وہ اس کی اپنی ہیں، ہاں بندوں کو اس نے جو عطا کیا وہ اس کی عطا ہے۔ مثلا اللہ دیکھتا ہے بندے بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے بندے بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ کے دیکھنے میں اور بندوں کے دیکھنے میں فرق ہے، اللہ کے سننے میں اور بندوں کے سننے میں فرق ہے۔ اللہ دیکھتا ہے اپنی طاقت سے اور بندے دیکھتے ہیں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے۔ اللہ سنتا ہے اپنی ذاتی طاقت سے اور بندے سنتے ہیں اللہ کی
عطا کردہ طاقت سے۔ عقیدہ توحید یہ بنیادی عقیدہ ہے دین کا۔ اگر عقیدہ توحید قائم ہے تو دین قائم ہے، اگر عقیدہ توحید قائم نہیں تو دین قائم نہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا باقی سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن کوئی بندہ شرک کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ اسے معاف، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو چند گزارشات پیش کی گئی ہیں، اللہ